انڈیا دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس کی اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ اگر جنگ کی صورتحال نہیں ہے تو دشمنی کی صورتحال ہے، دشمنی کی صورتحال نہیں ہے تو اختلافات کی، شدید اختلافات کی صورتحال ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کی جنگیں ہو چکی ہیں، چین کے ساتھ اس کی جنگیں ہو چکی ہیں، برما کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی جو ہے سرحدی معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف ہیں، سری لنکا کے ساتھ ایک دشمنی کی کیفیت ہے، نیپال جو ہے وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ ہماری سرزمین پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے، سرحدی تنازعات نیپال کے ساتھ اس کے موجود ہیں۔ تو جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں انڈیا کی سرحد پہ، سارے انڈیا کے پڑوسی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے دشمنوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، چین میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اور بنگلہ دیش کی جو سرحد ہے وہاں بھی معاملات جو ہیں وہ خراب رہتے ہیں۔ سری لنکا والے بھی شکایت کرتے رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا کی جو خارجہ پالیسی ہے، خاص طور پہ نریندر مودی کے عہد میں، وہ اس پہ ایک 2000 سال پرانے ایک ہندو فلاسفر نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس فلاسفر کا نام ہے چانکیا، اور چانکیا کی جو اسٹریٹجیز ہیں، چانکیا کے جو عملی ہے، چانکیا کا جو فلسفہ ہے، وہ مودی اور مودی کے جو ساتھی ہیں ان کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے۔ اتنا زیادہ چھایا ہوا ہے کہ مودی کا جو سب سے قریبی مشیر ہے اور سب سے زیادہ سپورٹر ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے مودی کی جو انتخابی فتوحات کو انجینئرنگ کرتا ہے، اس کو جدید چانکیا کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے امیت شاہ۔ انڈیا میں جتنے جو بھی لوگ معمولی طور پہ ذہین ہوئے ہیں، غیر معمولی طور پہ تیز ہوئے ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہوئے ہیں، سازشوں کے ماہر ہوئے ہیں، انہیں چانکیا کا نام نہ دیا گیا ہے۔ یہ نام سردار پٹیل کو بھی دیا گیا۔ چانکیا یہ جاتا ہے کہ چانکیا کا فلسفہ میکیاولی سے بہت ملتا ہے، لیکن میکیاولی کے متعلق یاد رکھیں کہ اس میں اس کو یورپ میں ولن سمجھنے والے زیادہ ہیں، لیکن یہاں چانکیا کی بات کریں گے، چانکیا کو انڈیا میں ہیرو سمجھا جاتا ہے، سپر ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ نہرو جو ہے اس کا فلسفہ چانکیا سے کافی مختلف تھا، لیکن اس نے جب وہ ایک ڈپلومیٹک انکلیو بنایا، یہاں سفارت خانے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک محلہ بنایا جدید قسم کا نئی دہلی میں، تو اس کا نام چانکیا پوری رکھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ 2000 سال پہلے بھی ایک اتنا عظیم ہندو فلاسفر ہوا ہے جس نے سفارت کاری کے، جس نے حکومت کے، جس نے ٹیکسیشن کے، جتنے انٹیلیجنس کے اتنے شاندار معاملات نکالے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چانکیا فوت ہو چکا ہے، لیکن چانکیا کا فلسفہ، چانکیا کی کتاب ارتھ شاستر ابھی بھی دنیا میں زندہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، چانکیا پہ آپ تنقید کر لیں، کیا جو ہے اس کی آپ عظمت سے اس اعتبار سے انکار نہیں کریں گے کہ وہ برصغیر کی تاریخ کو متاثر کرنے والا شاید سب سے اہم فلاسفر ہے، جس نے اسٹیٹ کرافٹ کے، جس نے حکومت کرنے کے طریقے جو ہیں وہ سکھائے۔ معزز خواتین و حضرات، مودی جو ہے وہ بھی چانکیا سے متاثر ہے۔ ان کے مخالفین ان کی سیاست میں چانکیا کے فلسفے کو تلاش کرتے ہیں۔ مودی جو یہ انڈیا فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ چانکیا سے متاثر ہو کے لگاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس کا اتنا شور مچا ہوا ہے، یہ چانکیا ہے کون؟ چانکیا وہ 2000 سال پہلے پیدا ہوا اور ایک بہت بڑا استاد، فلاسفر، اس نے ایک عظیم سلطنت بنائی جو بڑا اس کا کارنامہ تھا، چندر گپت موریہ کو وہ برس سے اقتدار لایا۔ اب چانکیا کے متعلق 2 سورسز ہیں انفارمیشن کے۔ ایک سورس اس کی کتاب ہے جو صدیوں سے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں چلی آ رہی ہے، ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، اردو میں ہو گئی ہے، انگریزی میں ہو گئی ہے، دوسری زبانوں میں ہو گئی، ہندی میں ہے، سنسکرت میں ہے، وہ تو کتاب اس کی ہے، وہ ایک زیادہ اتھینٹک سورس مانا جاتا ہے۔
جو جس سے اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کا سٹائل، اس کی چیزیں وہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ دوسری اس کے متعلق روایات ہیں۔ آج میں آپ سے ان روایات کا ذکر کروں گا جو سینہ بسینہ بھی چلی ہیں، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ان روایات کے مطابق چانکیہ تھا، وہ نندا اس زمانے میں حکومت تھی ان کی، اس کے دربار میں گیا، لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ اس کی بے عزتی کی گئی، اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ چانکیہ عالم آدمی تھا، شروڈ آدمی تھا، وہ باہر نکلا، اس نے اپنی جو چوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، لوگ ہندو خاص طور پہ وہ باندھتے تھے چوٹی کو، اس نے چوٹی کھولی اور اس نے کہا کہ یہ چوٹی میں اس وقت باندھوں گا اپنے سر کی جب میں اس سلطنت کو گرا دوں گا۔ چانکیہ صاحب نکل پڑے۔ چانکیہ کے مزاج کو سمجھنے کے لیے بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا کہ ایک دفعہ وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو گھاس جو تھی وہ سخت ہی کانٹے دار تھی، اس نے اس کے پاؤں زخمی کر دیے، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس گھاس کے جڑوں میں وہ میٹھا جو گڑ کا شربت ہے وہ ڈال رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے پاؤں زخمی کیے ہیں، میں ان سے انتقام لوں گا اور میں ان کی جڑوں کو تباہ کر دوں گا، یہ کیڑے جو ہیں اس گھاس کی جڑوں کو کھا لیں گے۔ اس سے یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ چانکیہ کہتا تھا دشمن کو معاف نہیں کرو، دشمن کی جڑیں تک اکھاڑ دو۔ یہ فلسفہ، یہ چیز بھی ہندواتا کی روح میں اور بھارت، یہ الزام لگایا جاتا ہے، آپ اس پہ خود فیصلہ کر لیں، کہ اس میں گھسی ہوئی ہے، کہ اس کے ہاں معافی نہیں ہے، اس کے ہاں بدلہ ہی بدلہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپریشن سندور ناکام ہوا ہے تو اب جناب سے سنگ نکال کے وہ ہے پانی جو ہے بیاس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے جو بھی اقدامات بھارت سے ہو سکتے ہیں وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک وہ جذبہ نظر آتا ہے کہ معاف نہ کر دینے والا جذبہ۔ بھارت کو چناب کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان اس سے تنگ ہوگا اس لیے وہ چناب کا پانی جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ روایت اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ جو ہے وہ حکمران بنا ہوا ہے، باقی رایا بنے ہوئے ہیں۔ حکمران جو بچہ بنا ہوا ہے وہ اس بچے میں ڈسپلن ہے، کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، جیسے رایا کو کنٹرول کرتے ہیں، مینج کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا اور یہی بچہ چندرگپت موریہ بنا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ پھر روایت یہ ہے کہ جب جدوجہد شروع ہوئی نندا حکومت کو ختم کرنے کی تو کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن چانکیہ نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم وہی کام کر رہے ہو جو چندرگپت کر رہا ہے، تم نے چاولوں کے درمیان سے چاولوں کو کھانے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو جلا بیٹھے ہو، چاولوں کو کناروں سے کھاتے ہیں، پھر مرکز میں جاتے ہیں۔ تو اس سے اس نے سیکھا کہ جب آپ نے کسی حکومت کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس کے کناروں پہ سرحدی جھڑپیں کریں، اس کو کمزور کریں، پھر اس کو سینٹر پہ اس پہ عملہ کریں۔ یہ ایک چانکیہ نے دیا اور 2000 سال پہلے دیا۔ آپ ذرا تصور کریں اس کی ذہانت کا اور اس کی فطانت کا اور اس کا آپ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے انسان کا ذہن کہ کیا شخص ہوگا وہ۔ قبضہ ہو گیا، سلطنت قائم ہو گئی چندرگپت موریہ کی، لیکن دوسری جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ بڑا درویش مند سا آدمی تھا اور جھونپڑی نما مکان میں رہتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتا تھا، لکھتا پڑھتا تھا، کام کرتا تھا، اپنی عبادت وغیرہ میں مصروف رہتا تھا۔ اور پھر ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ رات کو وہ دیا جلاتا تھا، اگر سرکاری کام ہوتا تھا تو سرکاری جو ہے اس کا تیل سے وہ دیا جلاتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص سے ملنے آ جاتا تھا تو وہ سرکاری تیل والا دیا بجھا دیتا تھا اور جو دوسرا دیا ہوتا تھا ذاتی تیل کا وہ جلاتا تھا، اس کی بات سنتا تھا۔ یہ مثال دی جاتی ہے وہاں پہ اکیڈمیز میں، مختلف جگہوں پہ، کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی 2000 سال قبل بھی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس طرح کرتے تھے، تو آپ نے بھی یہ دیانتداری کی مثال اس طرح سے قائم کرنی ہے۔ ظاہر ہے وہ چندرگپت موریہ کے متعلق بہت سینسیٹیو تھا، تو اس نے ایک معاملہ کیا، اس نے معاملہ یہ کیا کہ تھوڑی تھوڑی زہر جو ہے وہ بادشاہ کو کھلانی شروع کر دی۔ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے ان کو لوگ زہر دے دیتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کبھی بادشاہ کو زہر کھلا دیا جائے، اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک امیونٹی کی سائنس کو بھی وہ سمجھتا تھا کہ امیونٹی کس طرح سے ڈیولپ کی جاتی ہے، تو وہ دیتا رہا۔
اب ہوا یہ اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ کو تو زہر نہیں دی گئی. ایک دفعہ غلطی سے ملکہ جو ہے وہ کھانا کھا بیٹھی جو بادشاہ کا تھا اور جس میں زہر تھی، لیکن زہر کی وہ جو مقدار تھی وہ بادشاہ تو ہضم کر لیتا تھا لیکن ملکہ ہضم نہیں کر. زہر کا جب معاملہ پڑا اور زہر اس پہ چڑھ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اب کیا کیا جائے. ملکہ پریگننٹ تھی، ظاہرہ بادشاہ کو اپنی جانشین کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا پیٹ پھاڑا اور اس میں سے بچہ نکال لیا اور ملکہ جو ہے وہ انتقال کر گئی. اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بچہ جوان ہوا تو جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ یہ قاتل ہے، یہ بوڑھا تمہاری ماں کا قاتل ہے. اس وقت تک جو ہے وہ چانکیہ جو ہے وہ کہیں جنگل میں منتقل ہو چکا تھا. تو جو اس بیٹا بادشاہ بن چکا تھا تو اس نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے چانکیہ کی جھونپڑی کو آگ لگا دی اور وہ اس میں جو ہے وہ مارا گیا. چانکیہ جو ہے اب اس کے نام پہ یونیورسٹیز ہیں انڈیا میں. وہ میجر صاحب ہیں، ان کی پروگرام کا نام بھی چانکیہ کے نام پہ ہے، جو زہریلا میجر اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں بھی چانکیہ کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں کہ بھارت کے جتنے پڑوسی ملک ہیں سارے اس کے دشمن ہیں. یہ اس کا ایک منڈل فلسفہ ہے چانکیہ کا، جو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ آپ کے نیچرل حریف ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان، چین، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش دشمن کے لیول پہ انڈیا کے ہیں، کیونکہ چانکیہ کہتا ہے آپ کے پڑوسیوں کو آپ کا دشمن ہونا چاہیے، اور جو پڑوسیوں کے پڑوسی ہیں جو ان کے دشمن ہیں وہ آپ کے دوست ہونے چاہیے. اب آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ دوستی ہے، ایران کے ساتھ بھی انڈیا اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. چین کے جاپان کے ساتھ کچھ تعلقات خراب ہیں، وہ جاپان کے ساتھ انڈیا تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو دشمن ہوتے ہیں ملکوں کے ان کے ساتھ پڑوسیوں کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات. یہ اسٹریٹجی کس نے بنائی؟ یہ اسٹریٹجی بنائی چانکیہ نے. اس کے علاوہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ راہ جو ہے وہ اس فلسفے پہ چلتی ہے، لیکن برصغیر میں انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ وہ چانکیہ نے دیا. چانکیہ نے بتایا کہ بادشاہ کے لیے انٹیلیجنس کتنی ضروری ہے اور کیسے کیسے کرنی چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو راہ کی روح ہے وہ چانکیہ کی روح ہے. وہ جدید ایجوکیشن سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو ماضی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس میں ہمیں یہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کے متعلق میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا ماڈرن چہرہ دکھانے کے لیے اپنا میک اپ کرواتے ہیں، اپنی جو اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ ایک ماڈرن جو ہے وہ حکمران نظر آئے. لیکن وہ مذہبی بھی ہیں. ہمیں ان کا مذہبی ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں. وہ اپنے ہندو ہونے پہ فخر کرتے ہیں، وہ ہندواتا پہ فخر کرتے ہیں، وہ بی جے پی پہ فخر کرتے ہیں. انہوں نے بی جے پی کی جو اسٹریٹجی اس کے ذریعے انڈیا میں ایک اپنی حکومت قائم کی ہے کہ وہ چائے بیچتے تھے، بڑی محنت کی، بہت اسٹریٹجیز لڑائیں اور وہ چائے بنانے والے سے وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو جو شخص اس طرح سے پرائم منسٹر بنتا ہے وہ قسمت پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہے، وہ محنت پہ بھی یقین رکھتا ہے، وہ اسٹریٹجی پہ بھی یقین رکھتا ہے، وہ سازش پہ بھی یقین رکھتا ہے، لیکن وہ قسمت پہ بڑا یقین رکھتا ہے. قسمت پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب پہ بھی یقین رکھتا ہے. تو یہ جو چانکیہ ہے یہ ایک اسکالر ہے، یہ ایک فلاسفر ہے. اس کی حیثیت مذہبی نہیں ہے، لیکن ہندو مت کو سمجھنے والے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ جیسے ایک کتاب ہے منوسمرتی جس پہ انڈیا کا ذات پات کا نظام بنا ہوا ہے. منوسمرتی جو ہے یہ مذہبی کتاب بھی ہے، ایک سوشل سائنس کی کتاب بھی ہے، اور اس نے کئی ہزار سالوں سے جو انڈین معاشرہ ہے اس کو سب سے زیادہ جو بنانے میں، اس کو شیپ اپ کرنے میں اور اس کو ساخت دینے میں اس کتاب نے سب سے اہم کردار ادا کیا. اچھا، یہ کتاب دوں کی طرح یا گیتا کی طرح مقدس نہیں ہے، ان سے کم ہے، لیکن یہ اس کتاب کی جو ایک اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے انڈیا کی پالیٹکس کی، انڈیا میں جو حکمرانی ہے اس کی، تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں جس کتاب نے سیاست کو، خارجہ پالیسی کو، انٹیلیجنس نظام کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ارتھ شاستر ہے. اور جیسے پرانے نسخے نہیں ہوتے ان کے ساتھ ایک تقدس بھی ہوتا ہے.
تو مودی جو ہے اس طرح کی وہ باتیں بھی دیتے ہیں، مثالیں بھی دیتے ہیں. تو مودی کے ذہن میں کسی طرح سے یہ کتاب چھائی ہوئی ہے جو انڈیا کے ارد گرد. یہ ایک ورژن ہے، میں اس پہ اصرار نہیں کرتا، اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کی وجہ سے مودی جو ہے اب اس نے چاروں طرف انڈیا کے دشمن بٹھا دیے ہیں. اب دشمنوں کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ دوستی بنا رہا ہے. یہ چانکیا کا فلسفہ ہے. اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس کے جو بیسک پرنسپل جو ہیں راج ان کو فالو کر رہی ہے وہ بھی چانکیا نے بنائے ہیں. چانکیا کے آپ حق میں ہوں، چانکیا کے آپ خلاف ہوں، چانکیا کی عظمت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور چانکیا کا جو فلسفہ ہے اس نے بھارتی سیاست کو، بھارتی خارجہ پالیسی کو، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہمیشہ متاثر کیا ہے. خواتین و حضرات، چانکیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ بھارت کو سمجھنا چاہتے ہیں.